تو مقام غور ہے. بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ. میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، پھر سناتا ہوں. بڑی عید پہ نا میرے والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف کری کہ یہ چاول بڑے اچھے ہیں. تو تھوڑے دنوں کے بعد چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے، تو ابا جی کہنے لگے والدہ سے کہ وہ چاول کتنے نہیں، یہ نویں پکا لینے آج. تو اماں جی فرمانے لگیں کہ چاول بڑے سونے تھے، پیارے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے. ہمارا نا آپ نے ناراض نہیں ہونا، محفل میلاد کی ہو یا 10 محرم کی ہوتے نہیں جاؤ گے ناراض. محفل کے منتظمین اگر مجھ سے بگڑ نہ جائے تو بات کر دوں، کم مشکوک ہو گیا، رہن دئیے کوئی اور ہی کر لئیے، کر دیں جی. محفل شریف کی جو لنگر ہے اس کو کہتے ہیں یہ تبرک ہے، ایسے ہی ہے، ہوتا بھی ہے، وہ تبرک ہوتا ہے نا جی. تو جو شاپر میں چاول تبرک صاحب ہیں وہ نعت خواں بھی کھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے مرغن غذا کی کیوں اہتمام کیا ہے، اس کو تبرک نہیں گزرتا الگ سے، پیر صاحب کو نہیں گزرتا، ان کے الگ سے نہیں گزرتا یہ تبرک. وہ خدا کے بندو، غریب کو تو لوگ اب تو تگڑے بندے افطاریاں بھی سیاسی کراتے ہیں، وہ تو دعوتوں میں بھی تگڑوں کو بلاتے ہیں. یہ محفل میلاد تھی، محرم کی محفل تھی، 11ویں کی محفل تھی جس میں ماڑے ماڑے لوگ آتے تھے. تم نے اس میں بھی غریبوں کا شاپر والا چاول بنا دیا اور امیروں کے لیے لنگر مہمان خصوصی کے لیے تم نے الگ سے بنا دیا. کاش میلاد کی محفل میں تم زیادہ بوٹیوں والے چاول پکاتے، سب کے لیے ایک جیسے، اور غریب کو پرات بھر کے دی جاتی. اس کے بچے جو سارا سال گوشت سے لڑائی کرتے ہیں وہ چاروں بچے ساتھ لے آتا، اور جب بچے چھوٹے چھوٹے دیہاتی غریب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ابا جی سے پوچھتے ابا جی آج کی ہے؟ اللہ کیا بات ہے، یہ بھی ایک سبق ہے میلاد کا. آج کی ہے، سانوں تے کدی انج گوشت نہیں لبا، آج کی ہے. ابا جی تھپکی دے کے پیار کر کے، ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑتا، رو کے کہندا پتر اج رج رج کھاؤ بوٹیاں، اج رسول پاک دا میلاد شریف. مجھے بتلاؤ نا، دیکھو نا، میں آپ بڑا اہتمام کیا آپ نے، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، پر میری ڈیوٹی لگائی ہے نا آج آپ نے سمجھانے کی. دیکھو بچے کے ولیمے پر جس ترتیب سے محنت کر کے ہم لنگر کا بندوبست کرتے ہیں، ڈھونڈ کے نائی، ڈھونڈ کے کسائی، ڈھونڈ کے، امام حسین کے نیاز پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، میلاد پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، یہی کام کرتے ہو. ایک مثال اور دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ ادب، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سادہ تھے. میری اماں جی مجھے کہتی محرم والے دن کہ جا مینوں نا ٹوٹیاں لے آ دے، میں کھیر ونڈنی ہے. ٹوٹیاں دا پتہ جے؟ چلو شکر ہے تسی کافی بندے پینڈو نکل آئے ہو، ورنہ تو لوگ مانتے نہیں کیسی پینڈو ہاں. ٹوٹیاں لا دو. تو مینوں ذرا سائیکل تے جانا پیندا سی 2-3 کلومیٹر، تو میں کہتا اماں جی میں پوچھے استاداں نوں، ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، آپ دلا لیں ہو جاتا ہے، پلیٹوں میں بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں. اماں جی کہندے تو نا اپنے مسئلے رکھ اپنے کول، میں نے ٹوٹیاں لے آ کے دی. تو وہ چلے جاتا. ایک دن میں تھوڑا سا نا تنگ ہو کے بھی گیا، یار حد ہو گئی ہے، اماں جی مسئلہ سمجھتی نہیں، میں اتنے بڑے مفتیوں کا قول سنا رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ، امام صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ واعظ تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے تھے. امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ. تو امام صاحب کہتے اماں مجھ سے مسئلہ پوچھ لے. تو ماں کہتی تو بچہ ہے، ماں کے لیے تو بچہ ہی تھے نا، وہ اس سے مسئلہ پوچھیں. تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاء سمجھیں لے کے اس شاگرد کے پاس جاتے، مسئلہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا مسئلے آتے، آپ بتائیں. تو امام صاحب کہتے میری اماں تیرے نام پہ مطمئن ہوتی ہے. یہ احترام دیکھو. فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتا.
اور پھر میں اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا تاکہ میری بوڑھی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی۔ وہ میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹوٹیاں تے لے آنیاں ہی پینیاں۔ میں چلا گیا، لے کے آیا، لا کے میں نے پیش کر دی۔ تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے، میں کہ اماں جی مثلا ٹوٹیاں دی ایڈی لوڑ کا دیے؟ بغیر ٹوٹیاں تو نہیں امام حسین دے نام دی کھیر ونڈی جاندی، ضرورت کی ہے؟ تو اماں جی کو پتہ تھا، تھوڑا غصے میں گیا ہے، پسینے میں شرابور واپس آیا ہے، تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے۔ مجھے تھپکی دی، 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے، اور ساتھ کہنے لگی پتر ویکھے نا حضور دی اولاد دے نام تے کسے نو کھیر دینی، پھر انہوں آکھنا ساڈا پانڈا دے کے جا۔ نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گیا۔ اب اسے کہنا برتن دے کے جا، اس لیے پلیٹیں بھی جائیں یہ حضور کی اولاد کے نام کا لنگر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ایک تو ان سے والہانہ پن۔ پانچویں اور آخری بات، اپنے بزرگوں کے صرف دن نہیں منانے، دین صرف منانے نہیں آیا دنیا میں، دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے نیرے دن نہیں منانے، نیرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی، احترام بھی کرنا ہے حد درجے، لیکن جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا مزاج ہے۔ دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں، کامن ہے۔ ایک تو ان دونوں کا مصلی سے پیار، 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ۔ جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محبی کوئی نہیں۔ 5 آپ دیکھیں نا، 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت، دو ہی باتیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو، صبح بات کریں گے۔ وہ چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے، بیعت تو آپ نے کرنا نہیں، تو آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں، یہ عجیب سے لوگ ہیں، آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے رات لی ہے۔ حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مصلی سے بڑا پیار ہے، تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے۔ صبح میدان لگے گا، امید شہادت کی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے، رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کر لوں۔ امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں؟ عبادت آپ یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں، نیری گپ شپ، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ کہتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں۔ اچھا جناب، درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی، ادھر کی ادھر کی، فلانے کی اس کی اس کی کہانیاں سنائی، نماز کا ٹائم ہوا تو کندھے تے مولویاں دا کام ہے۔ خدا سے ڈر، تو کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے، کسی خدمت کے قابل نہیں، تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگے خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں۔ اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اتنی خلافت کی پابندیاں، اتنے کام کے باوجود مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے۔ تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے، مجھے بتائیں۔ یہ سجدوں سے دلچسپی، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ، ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے۔ 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں۔ جو سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے صحابہ کو، وہ نفل نیند لیتے تھے، اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے، مزاج نہیں۔ ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لیں امام علی مقام سے محبت کرنے سیدنا فاروق اعظم سے، اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں۔
باطل کے لیے گنجائش نہیں. ہم مختلف حکمتیں، مختلف مصلحتیں، مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں. ہم یا آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے، بزرگ بندے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو مینوں کہنے لگے پیر صاحب ہے بھلا کی ہو رہا ملک وچ؟ میں کہ جی سب دے سامنے ہی ہے. فرمان لگا جدوں بچپن چ کھیڈی دا سی نا تے کھیڈ دا ہار جیت دا نتیجہ نہ منن دا ارادہ ہوندا سی تے ادوں آکھی دا نہیں دوبارہ کرو تساں رود ماریا ہے. کہتے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے صبح و شام. اور آپ دیکھیں مذاق اتنا زیادہ ہے. اب تو باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہو تم، صرف مذاق نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا، صبح و شام مذاق ہو رہا ہے. حد ہو گئی. یعنی ایک بندہ اٹھا اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، اس پر اس نے حکومت قائم کر لی. ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ پھر دیا اس نے سب کو روٹی.